کبھی کبھی بے بس ہونا پڑتا ہے، دل پر پتھر نہ رکھیں تو لوگ پاؤں رکھ جاتے ہیں اور اتنی بے دردی سے رکھتے ہیں کہ نہ انہیں خدا یاد رہتا ہے اور نہ اپنا انسان ہونا۔ ہر وہ شخص جو آپ کی زندگی میں قدم رکھتا ہے اس کے آنے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ کچھ لوگ آپ کو محبت کرنا سکھا دیتے ہیں، کچھ لوگ محبت نبھانا، کچھ صبر کرنا سکھا دیتے ہیں تو کچھ خواب دکھانا، اور کچھ لوگ انہی خوابوں کو پورا کرنے کا حوصلہ دے جاتے ہیں۔ وفا کے بہت سے معنی ہیں، لیکن اس میں سب سے بہترین یہ ہے کہ آپ کو ایسا دوست ملے جس کا دل آپ کی پرواہ سے بھرا ہو، جو کبھی ختم نہ ہو۔ ماں باپ کے ہاتھ تھامے رہیں تو دنیا کے پاؤں پڑنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ جس شخص کے دشمن نہیں ہیں اور سب دوست ہی ہیں، اس جیسا منافق کوئی نہیں، کیونکہ دشمن اس کے ہوتے ہیں جو حق کی بات کرتا ہو۔ زندگی بہت مختصر ہے، سمجھ آتے آتے گزر جاتی ہے۔ دل میں کوئی بات نہ رکھیں، جھگڑے طویل نہ ہونے دیں، معاف کر دیا کریں، کیونکہ معاف کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اچھے وقت کی ایک خامی ہے کہ وہ جلد ختم ہو جاتا ہے، اور برے وقت کی ایک خوبی ہے کہ وہ ہمیشہ نہیں رہتا۔ خوش رہنا سیکھو، خود سے محبت کرنا سیکھو، دوسروں میں خوشیاں مت ڈھونڈو۔ دوسروں کے سہارے رہو گے تو اپنی شناخت بھی کھو دو گے۔ زندگی ہمیں بہت کم وقت کے لیے ملتی ہے، کتنے وقت کے لیے یہ کسی کو نہیں معلوم۔ اس کو ہم اپنی مرضی سے کم زیادہ نہیں کر سکتے، ہاں اس کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں، دنیاوی خواہشات کو کنٹرول کر کے۔ آئیں ہم سب اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اپنے رب کی طرف رجوع کریں، بے شک وہ بڑا مہربان ہے۔ انسان عقل کا محتاج ہے، عقل ادب کا، ادب علم کا، علم محتاج ہے اللہ تعالیٰ کے فضل کا، فضل طلب کرو اللہ تعالیٰ سے۔ امیدوں کے آگے ٹوٹ جانا اچھا نہیں لگتا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا اچھا نہیں لگتا، مجھے دینے والوں کی قطار میں ہی رکھنا میرے مالک، تیرے در کے سوا کہیں سر جھکانا اچھا نہیں لگتا۔ جو حق کی مخالفت کرتے ہیں وہ اندھے شیطان ہوتے ہیں، اور جو اس کا ساتھ نہیں دیتے وہ گنگے شیطان ہوتے ہیں۔ عورتوں کو امیروں سے شادی کا لالچ اور مردوں کو حسن کا لالچ لے ڈوبا، دینداری کو سب نے پیچھے چھوڑ دیا، نتیجہ ضلالت ہی ضلالت۔ کبھی کبھی خزاں درختوں پر ہی نہیں ہمارے وجود پر بھی اترتی ہے، لیکن اس خزاں کا ہمارے سوا کسی اور کو علم نہیں ہوتا۔ خلوص اور اچھائی صرف الفاظ میں نہیں، اپنی نیت اور فطرت میں بھی پیدا کریں، تاکہ آپ لوگوں کے عیب نہیں ان کی خوبیاں دیکھ پائیں۔ میاں بیوی کا رشتہ وہ نہیں جس میں ایٹیٹیوڈ اور ایگو ہو، بلکہ میاں بیوی کا رشتہ تو وہ ہے جس میں ایک روٹھنے میں ایکسپرٹ ہو اور دوسرا منانے میں ایکسپرٹ ہو۔ اپنی اہمیت جاننے کے باوجود کسی کے ساتھ لٹکے رہنا حماقت اور بے عزتی کا باعث ہے۔ دل مضبوط کرو اور جہاں اہمیت نہ ہو وہاں بیٹھے نہ رہو۔ ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جن کو عزت دینے پہ وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ کسی کی خوشی سے حسد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، سب کو وہی ملتا ہے جو اللہ نے ان کے نصیب میں لکھ دیا ہو۔ جب زمین تمہیں تنگ لگے تو آسمان کی جانب دیکھنا، نم آنکھوں سے مسکرانا اور کہنا اچھا تو ایسے راضی ہے، میں بھی ایسے ہی راضی ہوں۔ کسی کے ماضی پر اس کی تذلیل کرنے سے پہلے سوچ لو کہ کہیں اس کا ماضی تمہارا مستقبل نہ بن جائے۔ واحد اللہ کا در ہے، جہاں بغیر بلاوے کے بھی چلے جاؤ تو شرمندگی نہیں ہوتی بلکہ سکون ملتا ہے۔ کسی کو ناراض کر کے اور کسی سے ناراض ہو کر نہیں سونا چاہیے، کیا پتہ ہم صبح جاگ ہی نہ سکیں یا وہی صبح ہمیں نہ ملے۔ چاہے دکان پر گھوڑے کی نال باندھو، کار میں جوتا، گلے میں تعویذ، ہاتھ میں کڑا اور درخت پر دھاگا، لیکن ہوگا وہی جو اللہ کو منظور ہے۔ دنیا میں سب سے تیز رفتار چیز دعا ہے، جو دل سے زبان تک پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ زندگی جب بھی رلائے تو سمجھ جانا گناہ معاف ہو گئے، زندگی جب ہنسائے تو سمجھ جانا دعا قبول ہو گئی۔ برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے، جس دل میں قوت برداشت ہو وہ کبھی ہار نہیں سکتا، اور وہی تو ہے جس نے دو دریاؤں کو ملایا، ایک طرف کا پانی میٹھا، خوشگوار
اور دوسری طرف کا تلخ بد مزہ ہے، اور اسی نے ان دونوں کے درمیان ایک پردہ اور مضبوط آڑ بنائی۔ خاموشی میں راحت ہے، لفظوں کا سفر انسان کو تھکا دیتا ہے۔ منافق لوگوں سے سنبھل کر رہیں، یہ پہلے تو آپ سے رو رو کر دکھ پوچھیں گے، پھر ہنس ہنس کر لوگوں کو بتائیں گے۔ کسی پیاسی چڑیا کو پانی پلا دینا بھی محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تم میں سے کسی کو دولت دے تو پہلے اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرے۔ اللہ نے رحمت کے 100 حصے بنائے اور اپنے پاس ان میں سے 99 حصے رکھے، صرف ایک حصہ زمین پر اتارا، اور اسی کی وجہ سے تم دیکھتے ہو کہ مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم نماز کے لیے آؤ تو دوڑتے ہوئے نہ آؤ بلکہ سکون اور وقار کے ساتھ چلتے ہوئے آؤ۔ نماز جتنی پڑھ پاؤ اسے پڑھ لو، اور جو چھوٹ جائے اسے پوری کر لو۔ بے شک بیماری کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمان بندے کے گناہوں کو ایسے ہی دور کر دیتا ہے جیسے آگ سونے اور چاندی کے میل کو دور کر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرو، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر، اور اگر اس کی بھی نہ ہو تو پہلوں کے بل لیٹ کر پڑھ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ جب بندے صبح کو اٹھتے ہیں تو 2 فرشتے آسمان سے نہ اترتے ہوں۔ ایک فرشتہ تو یہ کہتا ہے کہ اے اللہ، خرچ کرنے والے کو بہتر بدلہ عطا فرما، اور دوسرا التجا کرتا ہے کہ اے اللہ، جو خرچ نہ کرے اس کے مال کو تلخ فرما دے۔ خیر کی روشنی دوسروں تک پہنچانے کے 2 ہی ذریعے ہیں، یا تو سورج بن کر چمکیے، یا پھر چاند کی طرح سورج کی روشنی دوسروں تک منعکس کیجیے۔ ہر عمل سوچ سمجھ کر کرو، کیونکہ ہر عمل کے اندر اس کا انجام یوں چھپا ہوتا ہے جیسے ہر بیج کے اندر درخت۔ ہمیں موت نے کیا مارنا، ہمیں تو اس فکر نے ہی مار دیا، لوگ کیا کہیں گے۔ خود کو لوگوں کی فکر سے آزاد کریں، یقین کریں آپ کے مرنے کے بعد لوگ صرف انا للہ و انا الیہ راجعون ہی کہیں گے۔ زندگی کبھی آسان نہیں ہوتی، اس کو ہمیشہ آسان بنانا پڑتا ہے، کچھ کو نظر انداز کر کے، کچھ کو برداشت کر کے، اور جو اپنے تمہارے لیے مر سکتے ہیں انہیں اپنے ہاتھوں سے مارا نہیں کرتے۔ چلنے والے 2 پیروں میں کتنا فرق ہوتا ہے، ایک آگے اور دوسرا پیچھے، مگر نہ آگے والا غرور محسوس کرتا ہے اور نہ پیچھے والا توہین، کیونکہ دونوں جانتے ہیں کہ پل بھر میں جگہ بدلنے والی ہے۔ یہ نعمتیں آزمائش ہوتی ہیں، نہ ان کا ملنا آپ کی اچھائی کی دلیل ہے، اور نہ ان کا چھن جانا آپ کے گنہگار ہونا ظاہر کرتا ہے۔ یہ تو صبر اور شکر کے امتحان ہوتے ہیں۔ خود میں قابلیت پیدا کریں، دوسروں میں نقص نکال کر خود کو قابل ثابت مت کریں۔ میں نے ایک مدت تک لوگوں کو پرکھا ہے، لوگ کبھی بھی خوش نہیں ہوتے، نہ آپ کی خاموشی سے، نہ آپ کی گفتگو سے۔ بھروسے اور یقین کا جب قتل ہوتا ہے تو کچھ رشتے بس نام کے ہی ہو کر رہ جاتے ہیں۔ منافقت کفر کا وہ دوگلا پن ہے جس میں انسان سوچتا تو دوسروں کا برا ہے، مگر حقیقت میں وہ اپنے ساتھ برا کر رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے۔ کبھی کبھار اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ برے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی انسان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگوں پر رحم نہیں کھاتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کھاتا۔ آزمائش جتنی سخت ہوتی ہے اس کا بدلہ بھی اتنا ہی بڑا ملتا ہے۔ دولت اتنی کمائیں کہ جب آپ بیمار ہوں تو آپ کے بچے ڈاکٹر کو لائیں، وکیل کو نہیں۔ زندگی میں 2 نصیحتوں پر عمل کرنا، ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک، نماز مت چھوڑنا، زندگی کی ساری برکتیں اس میں ہیں۔ 2، اپنی نظروں کی حفاظت کرنا، گناہ کی بنیاد یہیں سے ہوتی ہے۔ حکمت ایک درخت ہے جو دل میں پیدا ہوتا ہے اور زبان پر پھل لاتا ہے۔ جب تک تو برائی سے بیزار نہیں ہو جائے
तब तक नेकी को कभी हासिल नहीं कर सकता। जिंदगी में मुखलिस लोगों को तलाश करें, मतलबी लोग आपको खुद तलाश कर लेंगे। जिसको तुमसे मोहब्बत होगी वो तुम्हें फजूल और नाजायज कामों से रोकेगा।